آج کے حکمران اور جو پچھلی جو گزر گئے بادشاہ مسلمان بادشاہ، ان کے اور آج کے مسلمان حکمران میں کیا فرق ہے؟ جو پچھلی بادشاہت کر کے گئے ہیں، بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، بڑے بڑے معاملات تھے، مسلمان تھے. میں صرف ان کی بات، صرف ایک بادشاہ کی بات کروں گا کہ ان کی کیا کیفیت تھی، اور آج مسلمان کی جو حکمران بنے ہوئے ہیں، آج وہ ہم پر مسلط ہوئے ہیں. اتنی مہنگائی ہے، پریشانی ہے، اور کچھ تکلیفیں ہیں، پوچھنے والا نہیں ہے. ہم ان کی اور آج کی بات کرتے ہیں کہ ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے. عرض یہ ہے کہ آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے، اور ویڈیو کو آگے شیئر کرنا ہے. آج کے حکمران ہم دیکھتے ہیں، نہ انہیں کوئی پریشانی ہے، نہ کوئی ٹینشن ہے، نہ ان سے کوئی بات پوچھنے والا ہے، اور نہ ہی وہ کسی کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے. اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ساری عیش و عشرت سامنے موجود ہیں. عیش و عشرت میں زندگی ہے، باہر بھی جا رہے ہیں، گھومنے بھی جا رہے ہیں بچوں کے ساتھ، بچے باہر ملکوں بھی پڑھ رہے ہیں، اور یہاں پر پاکستان میں مسلم حکمران بن کے ہمارے اوپر مسلط ہوئے ہیں اور عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں. اور جو پچھلی امتوں میں تھے، صحابہ تھے یا مسلم بادشاہ تھے، میں آپ سے ان کے عرض کروں صرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. ہم ان جیسا بن تو نہیں سکتے، لیکن ان کے کارنامے جیسے وہ گزار کے گئے ہیں، اس کا کچھ حصہ ہم اپنی زندگی میں تو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رات میں جاگا کرتے تھے اور لوگوں کی خدمت گیری کرتے تھے. جب سب لوگ سو جاتے تھے تو آپ گشت کرتے تھے، باہر نکلتے تھے اپنے غلام کو ساتھ لے کے، کہیں کوئی ضرورت پیش آ جائے تو ان کی مدد کیا کرتے تھے. جب جاتے تھے کوئی نہ کوئی بندہ مل ہی جاتا تھا پریشان، اور اگر وہ رو رہا ہوتا تھا تو اس کی پریشانی دور کر کے، اس کے پاس کھانا نہیں ہوتا تو کھانا دیتے تھے. آج ہم اپنے حکمرانوں کو ان سے کمپیئر کریں تو ہمارے حکمرانوں کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ یار کوئی مر رہا ہے، کوئی جی رہا ہے، کس کے کھانے کے ہے نہیں ہے، ٹینشن ہی نہیں ہے. لیکن اس کا حساب آخرت میں ہوگا، چھوٹے گا نہیں بندہ. آپ کو اتنی بڑی ذمہ داری دی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے مسلم حکمران ہوتے ہوئے لوگوں کی خبر گیری کرنی ہے، لوگوں کی آسائشیں پیدا کرنی ہے، لوگوں کے تمام معاملات حل کرنے ہیں. اگر نہیں کیے تو آپ کی پکڑ ہوگی قیامت والے دن. نجات نہیں ہے جب تک سوالوں کا جواب نہیں دو گے. آج یہ پیسہ، دولت، عزت، شہرت سب کچھ بندہ مانگتا تو ہے، لیکن میرے دوستوں آخرت میں اس کا جب تک حساب کتاب نہیں دے گا، اس کی جان نہیں چھوٹے گی. تو بڑے بڑے بادشاہ نے جنہوں نے نبی پاک کا دین اپنایا، نبی پاک کی زندگی میں، صحابہ کرام کی زندگی میں، اب تو نبی کوئی آنا نہیں تھا، خلفائے راشدین میں آنا نہیں تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ساری اولیاء کرام نیک صالحین کے ذمہ میں رکھ دی. ان کی مجلس میں کوئی آتا تھا تو ان کے دل پھر جاتے تھے، ان کا بھی کایا پلٹ جایا کرتی تھی. ایسے ایک روحانی شخصیت کی بھی بات کروں، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ نے بڑا منصب عطا فرمایا، بڑی شان عطا فرمائی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں دوستوں کہ جن کو جو ہے خلافت ملتی ہے، لیکن کوئی بادشاہ، کوئی بڑا لوگ ان سے متاثر نہیں ہو پاتے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان کے مریدین ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے وقت کے بادشاہوں کو زیر کروا دیتا ہے، ان کی خدمت میں بلا لیتا ہے. ایسے ہی جو ہے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا آخری وقت آ گیا اور جنازہ گاہ سامنے رکھ گیا، انتقال ہو گیا، دنیا سے چلے گئے، وقت پورا ہو گیا. ہر کسی نے جانا ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، میں نے اور آپ نے، اللہ والوں نے، ہر کسی نے اس دنیا سے لوٹنا ہے. حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت آیا، جنازہ تیار ہو گیا، جنازہ رکھ دیا. لوگوں کو پتہ چلا کہ اتنے بڑے اللہ والے، ہر بندہ آنا شروع ہو گیا، جنازہ گاہ میں پہنچ گیا. ایک شخص کھڑا ہوتا ہے پیچھے سے اور کہتا ہے کہ حضرت نے مجھے وصیت کی ہے کہ میرے جنازے کو وہ بندہ نماز پڑھائے گا کہ جس میں 4 خصوصیات ہیں. تو اب بندے نے سننا شروع کیا. پہلی وصیت یہ فرمائی کہ سب سے پہلے اس نے کبھی تکبیر اولا چھوڑی نہ ہو پوری زندگی میں. کبھی بھی جیسے ہم نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں، سب سے پہلے تکبیر ہوتی ہے، اس کے بعد نماز شروع ہوتی ہے. ہم جاتے سوچتے ہیں 2-3 رکعت نکل جائے. اکثر تو بیشک تو نماز ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، اتنا اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. اور جو پڑھتے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ جاتے ہیں تو 3-4 رکعتیں نکل چکی ہوتی ہیں. جو بزرگ حضرات ہیں، ان کا کوئی کام نہیں ہے، وہ تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھ لیتے ہیں. آج مومن بندے کو چاہیے، مسلمان کو جسم میں طاقت ہے، تو پہلی صف میں اور تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے.
وصیت کرنے والے نے کہا کہ وہ بندہ اس شخص کو اس کا جنازہ پڑھائے گا اللہ والے کا، اس میں 4 خصوصیات ہوں گی۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی تکبیر اولیٰ کبھی فوت نہ ہو، بہت بڑی بات ہے۔ دوسری خصوصیات اس بندے میں کیا ہونی چاہیے، کبھی اس نے تہجد کی نماز نہ چھوڑی۔ ہر بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ یار تہجد کی نماز تو بہت بڑی عبادت ہے، لیکن پڑھتے بہت کم لوگ ہیں۔ جب فرض نماز ادا نہیں ہوتے تو ہم تہجد کیسے پڑھنے والے بن سکتے ہیں؟ دوسری خصوصیات انہوں نے بتائی کہ تہجد پڑھنے والا، اور تیسری خصوصیات یہ بڑھائی کہ اس نے کبھی زنا نہ کیا، بہت لوگ متاثر ہوئے۔ اور چوتھی خصوصیات یہ کہ اس بندے میں خصوصیات بہت چوتھی کہ اس نے کبھی اثر کی سنتیں نہ چھوڑی۔ جتنے لوگ آئے ہوئے تھے مجمع میں، بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے بڑے صاحب نظر تھے، سب کچھ تھے، لیکن یہ خصوصیات کسی میں بھی نہیں تھی۔ صبح سے لے کے شام ہو گئی، جنازہ رکھا ہوا ہے لیکن پڑھانے والا کوئی نہیں۔ جب عصر کی نماز ہونے لگی تو اس کے بعد ایک شخص منہ پہ رومال ڈالتے ہوئے آگے آیا اور کہنے لگا حضرت آپ اس دنیا سے چلے گئے لیکن پردہ میرا فاش کر کے چلے گئے۔ لوگوں نے دیکھا اس وقت کے بادشاہ حضرت شمس الدین التمش تھے وہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے نظر سے آپ کی صحبت کی برکت سے ان کے اوپر ایسا رنگ چڑھایا، خدا کی قسم جب سے آپ نے بیعت کیا اپنے مرشد کے ہاتھ پہ، جب سے لے کے آج تک جب تک ان کا جنازہ پڑھایا کبھی بھی یہ خصوصیات آپ نے چھوڑی نہیں۔ ہر چیز آپ پڑھتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، مسلم حکمران تھے اور لوگوں کی خدمت گیری کرتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس شخصیت کو یہ مرتبہ دیا کہ اتنے بڑے بادشاہ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے ہدایت دی۔ تو اگر یہ دوستوں آج کل کے حکمرانوں کے لیے یہ ویڈیو ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی خدمت کریں تو آپ کو اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنا پڑے گا، نیک صحبتوں میں آنا پڑے گا، اللہ اللہ کرنی پڑے گی، پھر آپ کے دل میں نورانیت پیدا ہوگی۔ اور اگر کوئی عام بندہ چاہتا ہے میرے دل میں بھی یہ نورانیت پیدا ہوگی تو آپ کے لیے بھی یہی فارمولہ ہے کہ آپ کو اللہ والوں کی مجلس میں آنا پڑے گا۔ ایسے ہی ایک روحانی شخصیت میرے پیر و مرشد حضرت ڈاکٹر قبلہ پروفیسر مقصود الہی نقشبندی دعوت الکاتم العالیہ اسلام آباد G12 مرکز میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ اگر کوئی جانا چاہتا ہے اتوار والے دن ظہر سے عصر کے درمیان ان کی مجلس ہوتی ہے، ساتھ میں دل کا ذکر نقشبند سلسلے کا ذکر دیا جاتا ہے، روحانیت ہوتی ہے، آپ ان کی مجلس میں آ سکتے ہیں۔ کوئی بھائی ان کے بیانات سننا چاہتا ہے IRM بلاگ کے نام سے ویب سائٹ ہے، اس پہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور میں اپنے تمام دیکھنے والوں سے ریکویسٹ کروں گا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو آج کے حکمرانوں کے حساب سے جس طریقے سے وہ گمراہ ہیں، گناہ کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، امت کا خیال نہیں رکھ رہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ میں دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو آگے سے آگے پہنچائیں، اس چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ ہم ایسی موٹیویشنل ویڈیوز آپ کی خدمت میں لے کر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا کہنا بولنا قبول فرمائے اور جو غلطی استادی ہو گئی اللہ تعالیٰ کے رحمی کریمی سے معاف فرمائے اور ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے تاکہ وہ امت کا خیال رکھ سکیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بھی نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں